بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور یہ بات جو ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ نے آخر میں بڑی اچھی کی کہ وائلنس دیکھنے سے جو ہے وہ وائلنس بڑھ جاتا ہے، لیکن سوالات یہیں سے اور اسی جملے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید عام میرے جیسے نالائق لوگوں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کے خیالات کے اندر بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ تضادات معاشرے میں بھی بڑا شدت سے نظر آ رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کریں گے علامہ اسید الرحمان صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب انتہائی محترم حامد خان صاحب المشرقی صاحب، السلام علیکم جناب علی، خیریت سے آپ؟ اور جناب ہمارے ساتھ سارے برنی کراچی سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نشابہ انجم ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اسلام آباد سے، اور سمینہ شاہ جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ہوں گی۔ ڈاکٹر نشابہ اگر آپ اجازت دیجیے تو آپ سے بات شروع کرتا ہوں، اور یہ بات جو ہے نا یہ بالکل میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ بچپن میں ڈنڈوں سے بھی کھیلتے تھے، بندوقوں سے بھی کھیلتے تھے، گن سے بھی کھیلتے تھے، چھرے کی بندوقوں کے نشان لگانے والے پٹھان جو ہیں وہ بھی ہماری گلیوں محلوں میں پھرا کرتے تھے، اب بڑے کم نظر آتے ہیں۔ اور وہ جو چوہی بلی والا وہ کارٹون تھا ٹام اینڈ جیری، یا آج بھی لیجئے تو یا آپ کو کارٹونز کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، یا آج ٹام اینڈ جیری میں بھی آپ کو وائلنس ہی نظر آتا تھا۔ تو یہ وائلنس ایک دم ایسا کیا ہوا کہ اس وائلنس کو دیکھ کے اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا؟ یہ تبدیلی جو ہے یہ کیوں آئی، اور ہم نے اس تبدیلی میں اتنی زیادہ جہد یا اتنی زیادہ اپنی انوالومنٹ کیوں شامل کر لی؟ ڈاکٹر نشابہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بلال بھائی آپ کے مدعو کرنے کا۔ افسوس جیسے ہمیشہ اب ایسے واقعات یہ پہلی بار نہیں ہوا، تقریباً چوتھا پانچواں لاہور شہر کے اندر ہی یہ واقعہ ہے۔ اور جدھر آپ نے بات کی میں آپ کی سوال سے ہی اس کا جواب آپ کی اجازت سے دوں گی۔ آپ نے کہا کہ ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، ہم جا کر وہ کشتی کبڈی بھی ہوتی تھی۔ دیکھیں بلال بھائی، وہ آپ فزیکل ایک انوائرمنٹ میں جا کر بچوں کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، بچے کے اندر جو خاص کر جو ایک ایج ہے شروع کے جو ٹین ایج ہے اس کے اندر بچے میں ویسے ہی بہت زیادہ انرجی ہے۔ اب سٹیمولیشن کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ انرجی وہ گیمز کی شکل میں فزیکل، جیسے میں کہتی ہوں ٹیپو سلطان نے 16 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی، وہ سینس آف اچیومنٹ جبلت میں انسان کی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ کے اندر ہے اور وہ اس سائبر ورلڈ کے اندر اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ وہ اس کے لیے وہی دنیا ہے، ایک وہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے جس کے اندر گیم ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اسپیشلی جو آپ کارٹونز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی اینیمیز کی شکل کارٹون، وہ ٹام اینڈ جیری، ہمیں یاد ہے پاپی دی سیلر مین ہم دیکھتے تھے، وہ اب شکل اختیار کر لی اینیمیز نے، وائلنس، اگریشن۔ اور یہ نیوٹن کے تھرڈ لا کی طرح ہوتا ہے، یہ انرجی آپ نے نکالنی ہے۔ آپ پیرنٹس اس میں جو سن رہی تھی وہ والدہ نے اس کو منع کیا کھیلنے سے، اور بچہ یا سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی شو میں کہا تھا انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر، ریسرچز ہو رہی ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن DSM-5 میں اس کو شامل کر رہی ہے، جس کے اندر ڈیجیٹل ہیروئن کا بھی میں نے نام لیا تھا۔ اب اس میں ایک ایسپیکٹ اور آپ ایڈ کر لیں کہ یہ بچہ آئس کے نشے پہ بھی تھا، تو آپ نے اگر آگ کو اور تیل ڈالیں گے تو وہ تو بھڑکے گی۔ تیسری وجہ اس کے اندر جو مجھے نظر آتی ہے، کانفلکٹڈ پیرنٹس، سیپریشن ماں اور باپ کی، غصہ، اگریشن، بچہ قصوروار، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کو ٹھہرائے، تو وہ ٹارگٹ آف جو فرسٹریشن جو اس نے گیم سے لی، ایک تو اس کی اپنی عمر 14 سال، پھر گیم سے وائلنس لے رہا ہے، پھر وہ نشہ بھی کر رہا ہے، پھر ماں اور باپ کا کانفلکٹ بھی ہے، تو وہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی پانچویں بات یہ کہ اس کو یہ یقین تھا کہ جیسے گیم کے اندر ان کو مارتے اور وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کیریکٹرز ہیں، تو یہ زندہ ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ رہیے گا، سمینہ شاہ صاحبہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ سمینہ صاحبہ یہ جو ڈاکٹر نشابہ میں بات کی کہ اس کو اس بات کا، سمینہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، سمینہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف پیرنٹس بھی ہو سکتا ہے، آئسولیشن میں بیٹھ کے آپ گیمز کھیلتے ہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بہت سی وجوہات ہیں، آئس کا نشہ جو ہے وہ بھی ہے۔ لیکن یہ بچہ جو ہے یہ تو چائنا جا رہا تھا میڈیکل پڑھنے کے لیے، یعنی کہ اچھا تھا، یہ 14 سال کا نہیں تھا، یہ 16 یا 18 سال کا کم از کم بچہ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ جو بچے اس طرح کے اب آنا شروع ہو گئے ہیں سرفیس پہ، اور آئندہ بھی آئیں گے خدا نخواستہ،
تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں کہاں پہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو قطب صاحب ہم لوگوں کو اس بات کا کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس وقت جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ہے انہوں نے آفیشیلی جو گیمنگ ڈس آرڈر ہے اس کو ایز اے ڈیزیز ڈکلیئر کر دیا ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے being parent, being educationist اور being member of social society وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے بطور پیرنٹس بچوں کو ہیلپ کرنا ہے اس کرنٹ سینیریو میں. وہ کس طرح کرنا ہے شاہ صاحب؟ کس طرح سمینہ شاہ کس طرح کرنا ہے ہیلپ؟ سیم ایز این ایجوکیشنسٹ اینڈ کیسے کرنا ہے ہیلپ؟ کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 جو چیز ہم لوگ اس وقت ہمارا بچہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے جس چیز سے وہ ہے پیرنٹل اٹینشن. ہمارے بچے کو خاص طور پر جب بچہ ہمارا ایڈولسنس یا ٹین ایج میں آ جاتا ہے تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ بڑا ہو چکا ہے اور شاید اسے ہماری ہیلپ کی سپورٹ کی یا ہماری ایڈوائس. سمینہ شاہ صاحبہ آپ کی بات بڑی بجا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے تو آپ سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہیلپ کریں پیرنٹس، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ایڈولینس میں آتا ہے تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان سے توجہ اٹھا دیتے ہیں. تو یہ سٹیٹسٹکس ہمارا خیال ہے یا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے ایسا کہ ہم یہ جان پائیں کہ یہ غلطی کہاں لائے کر رہی ہے یا یہ صرف ہماری رائے ہے؟ نہیں، اس میں غلطی کبھی بھی ایک سائڈ کی غلطی نہیں ہوتی. ایک تو ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ سینیریو ہر قسم کے غلط اور صحیح کام کا ایک خاص سینیریو یا سچویشن ہوتی ہے جس میں کہ وہ کام ہوتا ہے. اچھا سمینہ صاحبہ، میں پریسائسلی اس بات پہ آ جاتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے بچے جو اسکول میں آ رہے ہیں ان میں ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے 20 سال سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ جی بالکل بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور ابھی جو ڈیموگرافک سروے ہوا ہے اس کے اکارڈنگ 53% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈرگز میں انوالو ہیں. اور اس میں ہمارا نظام تعلیم یا ہمارے اسکول جو ہیں ان کے پاس کوئی ایکشن پلان ہے؟ ایکشن پلان جہاں پہ اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بھی مختلف ادارے ہیں جس میں اینٹی نارکوٹکس اور ڈفرینٹ جو ادارے منشیات کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ سب مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے پراپرلی کچھ پلان بنائے ہوئے ہیں. لیکن بچہ جہاں پر 6 سے 8 گھنٹے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں گزارتا ہے اس میں وہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہوتا ہے. وہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ کھیل بھی رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹیچرز کا پریشر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر ایگزام پریشر بھی ہوتا ہے. اور اس سب کے ساتھ وہ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد جب واپس اپنے گھر جاتا ہے اور گھر پہ تقریباً وہ 12 سے 16 گھنٹے جو وہ اپنے گزارتا ہے اس میں اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں آج کل بچے اکیڈمیز بھی جاتے ہیں، ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. سمینہ شاہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں پرابلم سمجھ نہیں پا رہا کہ پھر ایشو ہے کیا. اگر وہ اسکول میں 8 گھنٹے گزارتا ہے، 6 گھنٹے گزارتا ہے، وہاں پہ ٹیچرز ہیں، وہاں پہ مختلف آپ فرما رہی ہیں ایکٹیویٹیز ہیں، 16 گھنٹے میں وہ ٹیوشن پڑھنے بھی جاتا ہے، اس کے بعد قاری صاحب بھی آتے ہیں، اس کے بعد کھانا بھی کھانا ہے. تو پھر پرابلم ہے کہاں؟ یہ تبدیلی معاشرے میں آ کیوں رہی ہے کہ ایک اتنا سلجھا ہوا اسلامی نظریاتی معاشرہ جو ہے وہاں پہ پبج گیم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر کے کریکٹر بلڈنگ کر کے اسکولوں کو، ماں باپوں کو، سب کو اوورٹیک کیسے کر سکتی ہے؟ سارے آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ لیکن بلال بھائی پبجی کو اگر صرف ایشو بنا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہوگی. جو شخص نشہ کر رہا ہو آپ اس سے کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ کتنے پروگرام ہم نے آپ نے کیے اور کتنی ہم خبریں دیکھتے رہے، وہ نشے ہی کی وجوہات تھیں، اس میں کہیں پبجی نہیں تھا. یہ اب کیونکہ پبجی بھی کھیلتا تھا تو اب اگر ہم صرف ٹارگٹ پبجی کو کر دیں تو میرا خیال ہے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. ایسے آپ دیکھیں جس معاشرے میں بلال بھائی بہت آسانی سے نشہ بھی دستیاب ہو گیا، جس معاشرے میں بہت آسانی سے ویپن بھی دستیاب ہو گیا، اس معاشرے میں آپ اگر ایک موبائل گیم کو یا کمپیوٹر کسی گیم کو اگر آپ اس کو کہیں کہ جی اس کی وجہ سے ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناجائز ہوگا. ہمیں ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو علاقہ پولیس ہے، جو اینٹی نارکوٹکس ہیں، جو ایسے ادارے بنائے گئے ہیں کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے، بالکل کسی بھی سطح پہ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نہ سڑکوں پہ روک پائے، نہ علاقوں پہ روک پائے، نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر روک پائے، اسکولز کے اندر روک پائے. تو یہ کس لیے بنے ادارے؟
کیا یہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ اسی طریقے سے قوم نے تباہ ہوتے چلے جانا ہے؟ تو اگر اسی لیے بنے تو پھر ہمیں ان اداروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ سختی کر دیں، آج آپ منشیات کے راستے روک دیں، آج آپ ویپن کے راستے روک دیں، تو پھر یہ پب جی کچھ نہیں کر پائے گا، یہ اور کوئی ایسا گیم ایسی فلم نہیں کر پائے گا۔ ہم نے بھی بچپن میں بڑی فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، مارتے دیکھے، قتل کرتے دیکھے، یا راہ چلتے ہم لوٹتے اور لوٹتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم جا کر کے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، چند ذہن ضرور ہوتے ہوں گے جس پہ یہ اثر انداز ہوتا ہوگا، لیکن جب آپ اتنے خطرناک نشے لے رہے ہوں، جب آپ کے ہاتھ میں ویپن آ جائے یا ایک فون کال پہ آپ کو دستیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آپ معاشرے کے اندر یہی امید رکھیں گے۔ سارے میرے ساتھ رہیے گا۔ حامد خان صاحب، آپ کی طرف بڑے ادب کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب میں ابھی تک یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی روٹی ہضم نہیں ہو سکتی جب تک پب جی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہ لگے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ میں کہوں گا کہ بندوق نہ ہو لیکن بندوق حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرنے کا مٹیریل میں اپنے بچے تک دے دوں، تو میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں بات آتی۔ آپ نے بالکل صحیح بات کہی سر۔ بات یہ ہے کہ اس کو ذرا گلوبلی دیکھیں۔ دنیا میں پچھلے 3 سال کے اندر جو ویڈیو گیمنگ انڈسٹری ہے وہ $120 بلین سے لے کر $200 ارب پہ چلی گئی ہے۔ 200 ارب ڈالر، 200 ارب ڈالر کی صرف گیمنگ اس انڈسٹری کو ہے۔ کسی کا باپ بھی نہیں اب روک سکتا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اب اس کے اندر پیسہ اتنا آ گیا، آپ سمجھیں، تو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے سب کو۔ یہ بات اس حقیقت کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ورچوئل ورلڈ بنائی گئی ہے یہ بنیادی طور پر اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے جس میں نہ صرف ہمارے اور بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنا ایک نیریٹو ان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشری جو کلچر اور فیبرک ہے اس کو تباہ کر رہا ہے، ہماری سوشل ویلیوز کو تباہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین سے دور کر رہا ہے۔ ففتھ جنریشن یہی ہے نا، ففتھ جنریشن وار ہے سر۔ اور اس کے اندر میں آپ تو حضور مجھے حامد یہ بتائیے کہ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں کولڈ ڈرنک پینا غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانے غلط ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ اس طرح یہ کو کہے کہ WHO نے چاہے کہہ دیا لیکن پب جی رک جائے گی، پب جی نہیں رکے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہاں پر ریاست کی ذمہ داری آتی ہے، یہاں پر والدین کی ذمہ تو داری۔ ریاست نے بند کیا، آپ کی عدالتوں نے کھول دیا۔ یہ بدقسمتی ہے۔ CCPO نے میرا خیال ہے 2 سال پہلے بڑا کیٹیگوریکلی اب بھی کہا ہے پولیس نے بڑے سخت اثرات آئیں گے۔ اچھا، پولیس تو اب بھی کہہ رہی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے۔ اسرائیل سمیت آپ ذرا غور کیجئے گا، اسرائیل سمیت دنیا کے 12 ممالک نے اس طرح کی گیمیں مکمل بین کر دی۔ وہ تو اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے تیار ہے، اس میں چائنا ہے، ہم اپنے میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں ایران ہے، اس میں عراق ہے، ایران ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اسرائیل اس میں ملیشیا ہے۔ پھر اس کے بعد کوریا نے کیا کیا؟ کوریا نے یہ کیا کہ ری ہیب سینٹرز بنائے۔ ایک تو گیم بند کی، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ نشے کی ختم کرنے کے ادارے بنائے۔ ایک آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست بھی اس کی ذمہ داری لے، اور وہ والدین جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ پیرنٹنگ کا فیکٹر ہے، پیرنٹنگ کے فیکٹر کے اندر جو ایک اور چیز بڑی، آپ میرا خیال اس کو بہتر سمجھیں گے، وہ یہ کہ پیرنٹس کے اندر دین سے دوری بڑی آ گئی ہے۔ پیرنٹس کی جو اپنی زندگی ہے اس کو بڑا پرابلم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پیرنٹس میں آ گئی ہے دین سے دوری۔ اب ہر چیز کا علاج اگر دین سے قربت ہی ہے تو آپ نے وقفے میں سوچنا ہے کہ آپ نے اس بات کا کیا جواب دینا۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شابہ، آپ نے جو بات کی ساری، اس میں WHO کا بھی معاملہ آ گیا کہ وہ اس چیز کو ذہنی ڈس آرڈر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کو کوئی معاشرتی ڈس آرڈر تو نہیں سمجھتے نا۔ لیکن دوسری طرف WHO تو بہت سے کھانوں کے اوپر بھی کہتا ہے کہ یہ اچھا کھانا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کی مارکیٹ چلتی ہے۔ تو جب مارکیٹ آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے علماء پہ آنی چاہیے، ماں باپ پہ آنی چاہیے، اسکولوں پہ آنی چاہیے، حکومت پہ آنی چاہیے، کس پہ آنی چاہیے؟ میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا، لیکن علامہ صاحب سے پہلے یہ رائے لے لوں۔ علامہ صاحب، جب سارے ناکام ہو جائیں تو خیر ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، ممبر اپنا کردار ادا کرے، تو کریں نا آپ اس میں؟ پہلے مولویوں کو پب جی سکھائیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جان چھڑوانے کے لیے جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب یہ اسلام کے کھاتے میں لگا دیتے ہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ستی سی بات ہو گئی ہے کہ اب ہم چیز کو ہم اسلام کے کھاتے میں ممبروں میں محراب میں ڈال دیں، یہ ستی بات ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اسلام کے قریب ہیں اور مغربی دنیا اسلام سے دور ہے۔ آپ مغربی دنیا کا مشاہدہ کیجئے، پچھلے دنوں میں امریکہ میں گیم چلی اسکوائڈ گیم، اور اتنی زیادہ وہ گیم چلی کہ امریکہ میں اسکولوں کالجز میں اس کے اوپر قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ اچھا، وہاں پہ ان کے جو اسکالجسٹ تھے اور جو ماہر تعلیم تھے وہ بیٹھے، انہوں نے تمام چیزیں دیکھ کر ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا،
اور وہاں پہ ایسی کمیونٹی سینٹرز قائم کیے گئے اور وہاں پہ ایسے کاروبار بند نہیں ہوا, دیکھیں کمیونٹی سینٹر کھول دیں, سنیں نا, اسی کے اوپر اسکالر ٹائپ لوگ بٹھائے گئے, ان کو بتایا گیا کہ یہ والی جو گیم ہے اس کے اندر جو ایک تشدد جو پایا جا رہا ہے, والدین جو ہیں بچوں کے لیے جو گیم ہے وہ سلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ کون کون سی ایسی گیمیں ہیں جو بچوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے اوپر کنٹرول ہو گیا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب وہ مغرب ہیں جہاں سے ان چیزوں کو فروغ مل رہا ہے, وہ تو روک تھام کے لیے کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام کیوں رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, یقیناً دو چیزیں اس کے اندر بڑی اہم کردار رول یعنی ہو سکتا ہے. ایک تو یقیناً یہ بات ہے کہ جیسے آج ہمارے ممبر و محراب سے والدین کے حقوق بیان ہو رہے ہیں, بچوں کے حقوق بیان ہونے چاہیے. جب تک ایک بچہ ہی نہیں تیار ہوگا, کل کو وہ کیا جا کے باپ اور کیا ماں کا حقوق بیان کر کے آپ نے صرف 8 مارچ ہی ایجاد کیا اور آپ نے کیا کیا, وہ میں آپ کو دیکھوں کہ اس کے بعد آپ نے جہیز کو حلال قرار دیا اور کیا کیا. دیکھیں اب بچوں کے حقوق کے اوپر جو ہے اگلے 10 سال کے بعد بچوں نے جتنا ادب کرنا ہے وہ بھی جائے. سر نہیں, وہ کہے گا جی میرا حق ہے. وہ سر یہی ان کو سکھانا ہے, یہی ان کو بتانا ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کے حقوق آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بچہ, آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ والدین جو ہیں وہ ان کے اپنا ان دوستانہ ماحول نہیں ہے بچوں کے ساتھ. یہ جس ماں کو مارا ہے نا اس نے اپنی کلینک میں پیدا کی ہوئی بچی جس کو ماں باپ ابینڈنٹ کر کے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس کو اڈاپٹ کیا. جی, اب اس سے بڑی ماں کیا کرے. یہ ماں جو ایک نالائق بیٹے کو چائنا میں تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھیج رہی تھی, اب یہ کتنی کی ماں بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نفسیات کے ماہرین اور تعلیم کے ماہرین نے جو کہا نا کہ والدین جو ہیں وہ خود دیکھیں اپنے بچوں کے لیے ایسی گیمز کا خود انتخاب کریں. آج ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے گیمز کا انتخاب نہیں کر رہے. اس عورت نے جو ماں اس کی, جس کو اس نے تکیہ رکھ کے مبینہ طور پہ گولی ماری, وہ 1 سال کا یہ بچہ تھا جب اس کی ڈیورس ہوئی. اس نے دوسری شادی اپنی اولاد کے لیے نہیں کی. سب سے چھوٹی بیٹی زینب اس نے لے پالک پالی. اس کو وہ چائنا نلائق کو بھیج رہی تھی کیونکہ یہاں کے لیے یہ نلائق تھا. ماں باپ کتنے کا ماں باپ بنیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اور گولیوں سے بچیں گے. حضور پرابلم کہیں اور ہے. بالکل. دیکھیں میں یہ کہوں گا چھوٹی سی بات کہ علامہ صاحب نے جس طرح اسکوئڈ گیم کی بات کی نا, یہاں بھی ایک معاشی پہلو آ گیا کہ اسکوئڈ گیم چائنا اور دوسری ممالک کی ایجاد تھی اور اس سے امریکہ کو ریونیو کم آیا, انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لے لیا. پب جی اس سے زیادہ کئی گنا خطرناک ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیونکہ اس سے ریونیو زیادہ آیا, اس سے ریونیو آتا ہے. سو یہ جو ورلڈ گیم ہے اس کو سمجھنا تو اچھا, کوئی بندہ امیر ہو جائے مشرقی صاحب, ہم اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے. جو ماں باپ غریب بچوں کے لیے ذلیل دن رات ہو رہے ہیں, ایک سنگل عورت کی لائف کی جو اس عورت کی ٹریجڈی کو اگر دیکھیں نا تو یہ ہمارے معاشرے کی ٹریجڈی بن گئی. یہ معاشرہ ہے, خدا جانتا ہے, اتنی افسوسناک ٹریجڈی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے یہ آگے جا کے دنیا میں کس انداز سے زندگی گزارے گا, لوگ اس کو کس انداز سے دیکھیں گے, یہ خود کس جگہ رہے گا. دیکھیں بات یہ اب آ گئی ہے کہ ری ہیب کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اس اوور ہالنگ کے اندر سب سے اہم کردار اگین ریاست کا ہے جس نے کریکٹر. ایک سیکنڈ ہے جانا نشابہ, اگر آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ اس معاشرے کو ری ہیب چاہیے تو اکثر فرض کیجئے کہ یہ بات جو ہے مثال کے طور پہ ہم لے لیں اور معاشرے کو ری ہیب کرنا پڑے, تربیت تو کیسے کریں, کیا ہوگا, ٹول کیا ہوگا؟ بلال بھائی, اگر تو آپ ان ری ہیبس کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ایگزسٹنگ ری ہیبس ہیں, میں کہتی ہوں ناخدارہ نہ بھیجیں, کیونکہ ان کی بیکنگ بھی وہی لوگ کر رہے ہیں ان ری ہیبس کی جو کہ یہ دھندا کرنے والے ہی پہلے بناتے ہیں. اس کے بعد یہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وار ہے, پیچھے اس کی بیکنگ کون لوگ کر رہے ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے آپ کے لیے فوجیں لائے اور آپ کے اوپر اٹامک بام گرائیں اور گندے ہو. ان کے لیے اچھی بات ہے, آپ نے سرحدوں کی حفاظت کی, خدا را اپنی یہ جو گھر میں آپ کی سرحدیں جو آپ نے اپنے بچوں کو پوری دنیا کا ایکسپوجر دے دیا, بلکہ دنیا سے بھی دوسری دنیا کا دے دیا, وہ روک دیں. بلال بھائی, میرے رب کو نا عاجزی بہت پسند ہے, بہت پسند ہے میرے رب کو. ہم نے ایروگنس معاشرے میں دے دی ہے, پاور کا نشہ دے دیا ہے, طاقت کا نشہ دے دیا ہے. ماں باپ کے اندر, اب گھر کے اندر والدہ کا پستول رکھنا یہ آپ نے ٹریننگ میں دے دیا. وہ جیسے میں پشاور میں بھی کام کر رہی تھی تو وہ کہتے توپک زمہ قانون دے, ہمارا پستول قانون ہے. آپ کھیلنے کے لیے جو چیز دے رہے ہیں, بچوں کی ٹریننگ کریں, بچوں میں عاجزی, بچوں کے اندر آپ نے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, چائنا بھیجنا ہے, آپ نے بچوں کو امریکہ بھیجنا ہے, آپ نے بچوں کو
خدا را بچوں کو انسانیت کا سبق، اچھا انسان بننا پہلے بنائیں، اس کے بعد وہ کچھ بھی بن جائیں گے نا، وہ ایک ریڑھی بھی لگا لے گا نا وہ بچہ، تو آپ کی اور معاشرے کی، ملک کی، ماں باپ کی عزت کرے گا۔ بچوں کو خدا را ڈاکٹر، انجینئر، سارے فوکس اس وقت ہمارے جو سارم بھائی آپ کے پاس وہ نشابہ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ جناب بچوں کو عاجزی سکھائیں، بچوں کو انسان کا بچہ بنائیں۔ اب ایک ماں ہے، اس نے 4 بچے پالے ہیں، بیچاری 1 سال کا بچہ تھا جب وہ ڈیورس لے کے آئی، اس نے شادی بچوں کے لیے نہیں کی، وہ کچھ 60-70 لاکھ روپے بچے پہ خرچ کر کے اس کو چائنا سے ڈاکٹر بنوانا چاہ رہی ہے۔ کوئی اپنی کلینک میں بچی چھوڑ کے چلا گیا، اس نے اس کو اپنی بیٹی بنا کے پال دیا۔ اب ایک ماں سے یا ایک عورت سے میں کیا اور ایکسپیکٹ کروں؟ میں انسانیت کا منبع جو ہے، انسانیت کا ممبر جو ہے، وہ تو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی میں یہ قاتل بن جاؤں اور پب جی کے اوپر ہماری جو عدالتیں اور ریاستیں ہیں وہ ایکشن نہ لے سکیں، تو سارے بھائی پھر میرے جیسا غریب آدمی کہاں جائے گا؟ بلال بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میری بہن نے بالکل صحیح بات کی، میں ایگری ہوں ان سے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ماں کا ایشو نہیں ہے کہ اس ماں نے اپنے بچے کی صرف تربیت کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ہم جب پلے بڑے بلال بھائی تو ہمارے محلے میں جو لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بزرگ ہوتے تھے، ہم ان سے بھی خوف کھاتے تھے اتنا ہی جتنا گھر میں ماں باپ سے ہمیں خوف ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، کوئی غلط عمل نہیں کرنا، یا ہم نے رات مغرب کے بعد شام کے بعد جو ہے نا باہر نہیں نکلنا، کوئی پڑوسی نہ دیکھ لے۔ تو یہ سب پورا ایک معاشرے کا سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں بلال بھائی، اگر پھر میں اسی بات پہ آؤں گا، پب جی غلط ہے، میں اس کی حمایت قطعی نہیں کر رہا۔ سارے مجھے ایک بات بتائیے، مجھے بتائیے کہ معاشرے کا جو سسٹم تھا، جو کہ میں نے اپنے بچپن میں گزارا کہ ہم اپنے محلے کے کسی بھی بڑے سے ڈرتے تھے، ادب کرتے تھے، تو یہ کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا؟ بس بلال بھائی یہی تو دکھ ہے، یہ کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا، اور وہی تو ہماری تباہی کی وجوہات بن رہی ہیں۔ یہ اگر ہم آج بھی اس سسٹم کو لے آئیں ہم ڈھونڈ کے کہ وہ کدھر موجود ہے، ہم ادھر سے لے آئیں، تو یقین جانیں یہ سارے واقعات، حالات بہت تیزی سے بہتر ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری محلے میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا، باپ کو، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، جب یہ معاشرہ تھا ہمارا، تو بیٹے نے باپ کو راڈ تک کے ماری تھی، لیکن پورا علاقہ جمع ہو گیا تھا، پورے علاقے نے اس معاملے کو سالو کیا تھا۔ تو وہ چیز اب نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی آگ لگ رہی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، یا آج کل وہ موبائل لے کر کے موویز بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے اس معاملات کو نپٹاتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے۔ بلال بھائی ایک کراچی کا بھی واقعہ ہوا تھا، اس نے پب جی نہیں کھیلا تھا، جو حال آپ نے پروگرام بھی کیا تھا، جو بیوی نے اپنے شوہر کو وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھینک دیے تھے، پھر اٹھا کے لائی تھی اور پولیس آئی تھی۔ ایشو پب جی نہیں ہے، ایشو نشہ ہے، ایشو ویپن ہے، اسلحہ ہے، ہمیں اس کو تو روکنا ہے۔ اب وہ روکنے کے لیے کیا ماں باپ روکیں گے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جا کے مقصد کوئی منشیات کا اڈا ختم کر سکتا ہوں، میں جا کر کے کوئی ویپن کی جگہ ختم کر سکتا ہوں؟ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت ہوتی ہے، نظام ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، وہ فیل ہے ہمارے یہاں، جس کی وجہ سے ساری چیزیں آ رہی ہے اور ماں باپ کی تربیت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ جب ایک بچے کو کوئی بٹھا کے منشیات پہ لگا دے گا، جب ایک بچے سے کوئی غلط کام کی طرف راغب کرے گا یا اس کے گھر میں پریشانی ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو تربیت کام آئے گی؟ پھر تربیت کام نہیں آتی۔ اگر وہ بچ گیا تو وہ اللہ کی اس کے لیے رضا ہوگی، ادروائز تو اس نے تباہی پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا کریش کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر کے جائیں اور اس ماں باپ کی تربیت کو لا کر کے دکھائیں۔ میرے ساتھ رہیے کہ میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، لیکن سب کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہ ہم سارے لوگ جو ہیں، ہم ساروں کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور ہم میں سے کثرت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ مسائل کیوں ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ تو پھر اس معاشرے میں وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ بلیم گیم سے باہر نکلیں گے یا اسی میں رہیں گے؟ وقفہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، اگر اس معاملے کے حل کی طرف آئیں تو جہاں پہ 2.5-3 ارب ڈالر شامل ہوں تو پھر 2.5-3 سانتے ہی نہیں پتا کہ ارب کتنا ہوتا ہے، 100 دے وچ ارب اور وہی ڈالر۔ حضور ایک دس، پھر حل تو کوئی نہیں ہوگا نا؟ سر حل صرف یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں کرپشن اور غیر قانونی کام کو معاشرے میں نارم بنا لیا جائے، حصہ بنا لیجیے، اس میں واقعی مشکل ہے حل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول کی کمی ہے۔ جب تک ہمارے چاہتے ہی نہیں ہے، نہیں، ہاں ہمارے اندر چاہنا ہی نہیں ہے، آپ کو ہمارے اندر اڈاپٹیبلٹی آ گئی ہے۔ مجھے بات بتائیں، ایز اے جرنلسٹ، آخر معاشرہ کہتا ہے کہ روکو، پولیس کہتی ہے روکو، تو عدالتیں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کھولو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے اندر
اس کے اندر ایک پوری بحث کی ضرورت ہے. اس کے اندر تمام جو معاشرے کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو معاشرے کے کرتا دھرتا ہیں, ان سب کو اس بحث میں شامل ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بیماری, یہ تو ابھی ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل نظر آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا افریت کی شکل اختیار کر لیں گے. یہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ینگسٹرز سب سے بڑی پاپولیشن ہے. دنیا میں سب سے بڑا ریشیو آف ینگسٹر از ان پاکستان. اگر ہم اس معاملے سے آج نہیں نپٹیں گے تو آج پب جی اور آئیس ہے, اس سے آگے بھی بہت خطرناک صورتحال ہے. ریاست کو اور معاشرے کو ذمہ داری ادا کریں. حضور اقدس, میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آپ پلیز سمجھیے گا. ایک شخص نے یہ کمنٹ کیا فیس بک کے اوپر, اس نے کہا کہ اگر یہ ایپس نہ ہوتی, اور وہ ان ایپس کی بھی بات کر رہا ہے جو پہلے کھل بند تھیں اور پھر دوبارہ عدالت عظمیٰ نے ان کو کھول دیا. جملہ دیکھیے معافی کے ساتھ, اس نے کہا اگر یہ ایپس نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ہماری ماؤں بہنوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. مطلب یہاں پہ اگر آپ کی غیرت نہیں جاگتی, اور اس معاشرے کے اندر جہاں قرآن خود اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ اللہ کی غیرت نہیں ہے, میں غیرت کا لفظ استعمال کر لوں نا تو مجھے رکاوٹ آئے گی کہ جی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے, یہ مناسب بات نہیں ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں نوشابہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں, پھر یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ, جہاں پہ لفظ غیرت ہی ایک معقول لفظ استعمال کرنے کے لیے ادب میں سے نکال دیا جائے, اور وہاں جہاں پہ عدالتیں اسسٹ کریں ان بہودگیوں کو الاؤ کرنے میں فار اینی ریزن, تو ہم کیا کریں, کہاں جائیں پھر؟ دست راز کس کا ہوگا جو ہمارے سروں پر آئے گا؟ یا ریاست بھی اس میں کیا کام کرے گی, یا ادارے یا اسکول اس میں کیا کام کریں گے؟ بلال بھائی, یہ ہوگا تو جوائنٹ وینچر سے ہی, مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ یہ ہے کہ ہر انسان, یہ سوسائٹی کب بدلے گی, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, ہم سب کو ایک چیز کا یہ اپنے بچوں کو اسپیشلی یہ بتا دینا, مجھے وہ اقبال کا فلسفہ حیات یاد آتا ہے, ریزن آف, بچوں کو یہ پتا ہونا دل دماغ اور روح جو ہے یہ کانفلکٹ, یہ الائنمنٹ میں جیسے گاڑی کی ہوتی ہے اس کی بھی الائنمنٹ ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے دل کہیں وہ فون کچھ اور بتا رہا ہے, باہر جا رہے ہیں کچھ اور بتا رہے ہیں, سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں تو مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, گھر میں آ رہے ہیں تو ماں باپ تو کانٹینیوس کانفلکٹ اگریشن پیدا کرتے ہیں. ہمارے سلیبس میں روحانیت, ایک تو روح کو خدا را واپس اقبالیات کو ڈال دیں, اپنے سیرت النبی کو ایڈ کریں, سکولز میں جائیں تو بچے وہی پڑھیں, گھر آئیں تو فلسفہ حیات آپ کی زندگی کا, دنیا میں نہ پب جی کے لیے آئے ہیں, نہ پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں, نہ رزق اللہ نے دینا ہے, زندگی موت اللہ کی, عزت اور نفع نقصان سب میں فلسفہ کرے گی نا بس. جی جی بالکل, حکومت بھی, ماں باپ بھی کریں گے, اور پھر جوڈیشری. دیکھیں قانون, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلال بھائی, لیکن یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر سے ہی کام ہوگا. اور واپس جبلت سکولز میں آپ ایک جیسی تعلیم کر دیں, آپ کے غریب اور امیر بچے ایک جگہ پر بیٹھیں, آپ کے جب تک ہم یہ ایک سسٹم ایسا نہیں لے کر آئیں گے جس میں امبیلنس کو ختم نہیں کریں گے, میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے. اور پھر ڈیلے جسٹس کہیں ہو ہی نہ جائے جو آپ کہہ رہی ہیں. سارے بھر نہیں, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو, مجھے بتائیے یہ الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ معاشرے کی آپ کو نظر آتا ہے کہ کون کرے گا, یا پھر نا امید ہو جائے؟ بلال بھائی, ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں سب بہت پیاری بولی, بہت اچھی بولی, یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن وہی آپ کا سوال کون کرے گا, ایشو تو یہیں پہ آ رہا ہے کہ کون کرے گا. دیکھیں اگر عدالت نے اس پہ سے پابندی ہٹائی بلال بھائی, قصوروار کون ہے؟ عدالت نہیں ہے. کیا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو پیش ہوئے تھے وکیل صاحب یا جو بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ, کیا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یا طریقے سے ثابت کیا تھا کہ یہ گیم معاشرے میں ایک تباہی پھیلا دے گا, یا اسے مطمئن کیا تھا عدالت کو, اور اس کے بعد اگر انہوں نے پوری کوشش کی پھر بھی یہ فیصلہ ہوا تو کیا اپیل میں کوئی گیا اس کے بعد؟ تو یہ سب چیزیں بھی تو دیکھنے اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ آخر قصوروار ہے کون. بڑی صحیح بات کی تھی سارے بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کہی. زید بھائی اسی بات کو آگے بڑھا لیجئے, کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی برائی ہوتی نا وہ ایک معاشرے کو تباہ کبھی نہیں کرتی, تمام برائیاں مل کر معاشرے کو تباہ کرتی ہیں. اگر تمام برائیاں مل کر معاشرے کو تباہ کرتی ہیں تو صرف ایک پب جی کی بات نہیں ہے, یا منشیات کی بات نہیں ہے, یا نشوں کی بات نہیں ہے, ساری برائیوں کی بات, تمام برائیوں کی بات. اچھا, جب دیکھیں اس میں پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی, جب آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں گے نا تو جو برائیاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ملیں گی وہ کبھی نہیں ملیں گی. اچھا, ان کی اصلاح ہو گئی. ہم تعلیم سمجھتے ہیں صرف کہ یہ جو کتابوں کے یہ جو اوراق ہیں جو حروف لکھے ہوئے ہیں, یہ تعلیم نہیں ہے.
تعلیم سے مراد تربیت ہے، تعلیم سے مراد ان کے اخلاقیات دیکھے جائیں. اس میں دیکھیں 3 رول ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک میں مختصر، ایک تو والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، والدین کو اپنے پریکٹیکلی ان کو پیش کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے، صرف تھیوری نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 ٹیچرز جو ہیں اس کے اوپر توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز کرنے والی ہے وہ ہے قانون سازی. گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے آپ نے میرے خیال میں آن لائن بچوں کے ساتھ کلاسیں اٹینڈ نہیں کی، ورنہ اسکول والی آپ بالکل نہ بات کرتے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے ایک ایک برائی پہ اللہ نے امتوں کو تباہ کیا. ایسے ہی ہے. آپ کے اندر اتنی برائیاں ہیں اور اللہ آپ کو چانس دے رہا ہے. خدا کے واسطے درود پڑھیے اور رحمت العالمین کا شکریہ ادا کیجیے، اور اپنے کردار کو خدا کے واسطے رسول کی سنت پر لے کر آئیں.